السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شب قدر کی فضیلت قرآن کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ اس دن فرشتے اور روح الامین جبرائیل علیہ السلام اپنے رب کی اجازت سے ہر حکیمانہ حکم لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ سلامتی والی رات ہے، فجر کے طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ بلا شبہ ہم نے اس کتاب حکیم کو ایک بڑی ہی بابرکت رات شب قدر میں ہی اتارا ہے کہ ہمیں بہرحال خبردار کرنا ہے، جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والے کام کا قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالی نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالی کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا کل مدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کے معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے، اس رات میں اللہ تعالی نے اپنی قابل قدر کتاب قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کے معنی تنگی کے بھی ہیں، اس کے معنی لحاظ سے اس رات آسمان سے فرشتے زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ شب قدر عطا ہونے کی وجہ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سابقہ امتوں میں لوگوں کی طویل عمروں کے بارے میں آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے؟ بس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بارگاہ اقدس میں اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا فرمائی، اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم رہ جائیں گے، تو اس پر اللہ تعالی نے شب قدر عنایت فرمائی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یہ مقدس رات اللہ تعالی نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ شب قدر کی فضیلت احادیث کریمہ کی روشنی میں ترجمہ، یعنی جو شخص ایمان اور طلب ثواب کے ارادے سے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اس کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رمضان مبارک کی آمد پر ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 ماہ سے افضل ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا وہ خیر سے محروم رہ گیا، اور اس رات کی بلائی سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو واقعتاً محروم خیر و برکت ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کی جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور
اور ہر شخص کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے کسی بھی حال میں اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو شب قدر کی تلاش کرنی ہو آخری 7 راتوں میں تلاش کریں۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتے تھے اور کہتے تھے کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی تھی مگر پھر بلا دیا گیا، لہذا اب تم اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ شب قدر کی دعا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الفاظ کی تلقین فرمائی، اے اللہ تو معاف کر دینے والا اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، پس مجھے بھی معاف کر دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔